بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 5 लाख حدیثوں لکھنا اور آمود جگہوں کا سفر کرنا دن رات ایک کر کے نہیں پیدل نہیں اللہ اکبر بتاؤ کیا دنیا نے ان کو کچھ تنخواہ دیا تھا؟ اتنا لمبا جو سفر کے لیے کیا اس کا کہیں کرایہ بھی دیا تھا؟ نہ ان کو کسی نے تنخواہ دیا، نہ ان کو کسی نے کرایہ دیا، نہ ان کو کسی نے زیادہ رکھ دیا، نہ ان کو کسی نے قلم اور سیاہی کا اور کاغذ کا پیسہ دیا. چلتے چلتے پیر کھنچ جائیں سوائے اخلاص اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اکٹھا کر کے محفوظ کر لینے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، قبل الصلاۃ بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث کے تحفظ، اس کی بقا، اس کی نشر و اشاعت اور دعوت کے لیے چوتھا جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ برابر جو جیسے خود اپنے حفظ کے ذریعے، اپنے لکھنے کے ذریعے یا اپنے خط و کتابت کے ذریعے جیسے خود کرتے تھے، یہی تاکید اپنے شاگردوں سے بھی کرتے کہ جیسے ہم نے کیا ایسے تم بھی کرو. مقصد یہ تھا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت محفوظ رہے. تو بات چل رہی تھی عمر ابن الخطاب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ ان کو حبر الامہ کہا جائے. حبر مانے حبر الامہ، ان کا لقب ہے ترجمان القرآن، ان کا لقب ہے حبر الامہ. حبر الامہ
یعنی امت کا سب سے بڑا قائد رہنما عالم، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو کل ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کے حق میں کیا دعا دی تھی، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین۔ اسی لیے کہا روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے، اور کوئی یہودی عالم اس دن تفسیر میں آ گیا۔ قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، لوگوں کو پڑھا رہے تھے، اور کوئی یہودی عالم آ گیا، بیٹھا سنا، سننے کے بعد اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کا کرم ہے کہ یہودیاں ہمارے یہودی سے دور ہیں، اگر یہی درس ہمارے یہودی سن لے تو سارے یہودی مسلمان ہو جائیں۔ یہ ان کی تفسیر کا یہ عالم تھا، کن کے؟ حضرت اسی لیے ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات کہتے لوگوں دنیا میں سب سے زیادہ ابلیس مجھ سے چڑھتا ہے۔ ان کی ذرا ان کا دماغ، ان کا علم ذرا دیکھو، کیا کہا؟ ابلیس سب سے زیادہ مجھ سے چڑھتا ہے اور مجھ سے جلتا ہے اس دنیا میں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ آپ کو ابلیس سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا نہیں، ہم ہی سے لینا دینا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دنیا کے کسی آخری کنارے میں ابلیس بدوقت کوئی بدعت ایجاد کراتا ہے، اور وہ بدعت چلتے چلتے مدینہ جب پہنچتی ہے تو میں اس کو اس کتاب سنت کی روشنی میں بدعت ثابت کر دیتا ہوں، لوگ اس سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ابلیس کہتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری بدعت پھیلائی ہوئی عام ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول تھا۔ ان کو کہتا ہے حبر الامہ۔ یہ اپنے شاگردوں سے کیا کہتے ہیں؟ قید العلم، قید العلم بالکتاب، اپنے علم کو کتاب میں جکڑ لو، بند کر لو، تاکہ کوئی چیز غائب نہ رہ جائے۔ کیوں؟ خیر ما قید بہ العلم الکتاب، سب سے بہترین چیز جس سے کتاب و سنت حدیث کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے علم کو، وہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ متعدد طرق سے حضرت عبداللہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا لوگوں قید العلم بالکتاب، قید العلم بالکتاب، اے لوگوں علم کو بند کر لو، قید کر لو، محفوظ کر لو، کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں ابھی مامون رشید کے دور سے پہلے عرب میں کوئی دوسرا علم نہیں تھا، صرف دو ہی علم تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ مامون رشید کے زمانے سے تیسرا دور آیا، تیسرا علم اور آیا عقلی علم، ورنہ ہمیں فلسفے کا، ورنہ سارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے مامون رشید کے ابتدائی دور خلافت، اس کے باپ ہارون رشید تک پورے پورے عرب کے مسلمان جو تھے اس سے بھی ایک ہی علم جانتے تھے، کیا؟ کتاب اللہ و سنت رسول۔ تو یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دیا تاکہ بات معلوم رہے کہ عمر فاروق کیا کرے؟ قید العلم بالکتاب، کتاب میں لکھ کر کے ڈائری تیار کر کے علم کو محفوظ کر لو۔ اللہ اکبر۔ آئیے آخری چیز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان کی بات ذرا سنو، انہوں نے تو انتہا کر دیا ماشاءاللہ۔ من یشتری علما بدرہم، کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں من یشتری منی علما بدرہم، بھائی مجھ سے کوئی ہے جو 1 درہم میں علم خرید لے ہم سے؟ حالانکہ علم خریدا تو نہیں جاتا، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من یشتری منی علما بدرہم، لوگوں تم میں سے کون ہمت والا ہے جو ہم سے 1 درہم میں علم خرید لے؟ اب راوی کہتے ہیں علم کیا مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ ڈائری تھی جس میں حضرت علی حدیث بیان کرتے تو لوگ لکھ کر کے سن کر کے لکھ کے محفوظ کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ علم یہ ایک ڈائری 1 درہم میں دے رہا ہوں،
نوٹ بک لے لو، ایک دن ہم میں ہے، اور یہ لے لو گے تو اس میں جو حدیث نوٹ کرو گے وہ علم ہمیشہ کیا رہے گا، وہ محفوظ. ای بات سمجھے؟ علم بیچا نہیں جاتا. علم سے مراد کیا ہے؟ وہ ڈائری جس میں حدیث نوٹ کر کے تم لوگ رکھو گے. نوٹ بک جو کاپی کراسہ آتی ہے ڈائری، اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ یہ علم ہے، حالانکہ علم نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس میں علم محفوظ رکھا جاتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ، یہ تو آپ نے سن لیا. اسی طرح سے جیسے لکھنے کی تاکید کرتے، ایسے اپنے شاگردوں کو حدیث یاد کرنے کی بھی تاکید کرتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے حدیث لکھنے کی تاکید کرتے، یعنی جو کچھ صحابہ اپنے تئیں کرتے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کی محفوظ رکھنے کے لیے، انہی چیزوں کی تاکید کس کو کرتے؟ شاگردوں کے بھی کرتے. مثلا اللہ اکبر، آئیں ایک مثالیں دیتے ہیں. ایک مثال تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کعب احبار سے ہوئی. کعب احبار کون ہے؟ کعب ابن مالک نہیں. کعب ابن مالک صحابی ہیں، ابی ابن کعب صحابی ہیں. کعب احبار یہ یہودی عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا، یہ مسلمان بن گئے اور عالم تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت ساری باتیں کبھی کبھار سننے. بھائی یہ بات تو سناؤ، کیا تم نے پڑھا؟ تو یہ کعب احبار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سنیں، کتنی پیاری بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا کہ انہوں نے سمجھیے نا، کہا کعب احبار سے کہا کہ اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی المنجیات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، کون؟ کعب احبار. یا علی اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول منجیات. علی ذرا منجیات کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہو تو ذرا مجھے وہ حدیثیں سنا دو. کون کہہ رہا ہے؟ تابعی امیر المومنین علی بن ابی. منجیات یعنی وہ احادیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم سے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے بچنے کی تعلیم دی ہے. منجیات نجات دلانے. ایسی حدیث ذرا غور کریں. یا علی اسمعت شیئا فی المنجیات، منجیات میں نجات دلانے والی حدیثیں جو آپ نے سنی ہم کو سنا دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا ولکن سمعت فی الموبقات. کعب منجیات تو نہیں، لیکن میں نے موبقات میں سنا ہے. موبقات اس کے بالکل آپ ہو دے، یعنی ہلاک کر دیں. سمجھ میں آیا؟ حضرت علی نے کیا گزارش کی؟ کعب احبار نے حضرت علی سے، یا علی اسمعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تم نے نجات دلانے والی، بچا لینے والی، جس سے انسان عذاب قبر، عذاب نار، جہنم سے بچ جائے، ایسی حدیثیں ذرا سنا سکتے ہو؟ سنا ہے؟ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ نہیں میں منجیات نہیں بلکہ میں موبقات سنا ہوں. موبقات کا مطلب وہ برائیاں، وہ احادیث جن میں ہلاک کر دینے والے، عذاب قبر اور عذاب جہنم کے مستحق بنا دینے والی حدیثیں، وہ حدیثیں میں نے سنی ہیں. پھر کعب احبار نے کہا اچھا ایسا کرو علی، حدثنی بالموبقات حتی احدثک بالمنجیات. ایسا کرو تم موبقات مجھے سنا دو، منجیات میں تمہیں سنا دوں گا. دیکھا یعنی حدیث کو کتنے، نہ پیسہ لینا ہے نہ کچھ نہیں، بس بدل کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. یا علی حدثنی بالموبقات حتی احدثک بالمنجیات. یار الحمدللہ سمجھ گئے نا؟ کیا کرو؟
تم ہم کو موبقات سناؤ جو تم نے سنی، میں تمہیں منجیات سنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ وسلم یقول الموبقات، ذرا غور سے سنیں، اسی بہانا ایک حدیث آ گئی، ترک السنہ ونقض الصفقہ وفراق الجماعہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو موبقات کی 3 چیزیں بیان کرتے ہوئے سنا۔ نمبر 1 ترک السنہ، نمبر 2 نقض البیعہ، نمبر 3 فراق الجماعہ۔ نمبر 1 سنت کا ترک کرنا۔ ہاں بھائی، آج سنتیں کتنی ترک کی جا رہی ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں 90% مسلمانوں کے لیے دیکھا جائے تو اللہ شاید یہود و نصارہ کی اور دنیا کے اور لوگوں کے فیشن کی چیزیں ایڑی سے چوٹی تک نظر آئیں گی، لیکن نبی کی سنت شاید کہیں پورے جسم میں کوئی عمل میں نظر آئے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ آج سالوں قبل علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں سوچو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہو۔ یہ تو اس وقت کی بات تھی، ابھی اگر ہوتے تو شاید کچھ اور کہتے، کیونکہ اس وقت بہت یعنی بس اللہ ہی رحم کرے، بس ایک واقعہ اس سے اندازہ لگ جائیں گے۔ علامہ اقبال کو انگریز حکومت نے کہا کہ ہم تمہیں ٹکٹ دیتے ہیں پلین کا اور تمہیں افریقہ کے فلاں شہر دورہ جا کے کچھ کام سے بھیجا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا بہت اچھا ہے، میں چلا جاؤں گا۔ انگریز نے ٹکٹ دیا۔ علامہ اقبال جانے کے لیے جب تیار ہوئے تو پھر بلایا، کہا کہ نہیں آپ اکیلے نہ جائیں، اپنی بیوی کو بھی لے کے جائیں۔ سمجھیے نا، کہاں لے کے جائیں؟ کیونکہ وہاں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے اپنا ٹکٹ بھی رد کر، کہا میں تم جیسے بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیویوں کو تمہارے آدمی کو دکھانے کے لیے لے کے جاؤں گا۔ یہ جواب دے کر کے علامہ اقبال نے ان کا ٹکٹ واپس کر دیا۔ سمجھ گئے نا، یہ اس وقت۔ لیکن آج کا معاملہ بقور اکبر الہ آبادی کے بے پردہ کل جمائی نظر چند بیویاں، اکبر دمی میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہوا وہ کیا، کہنے لگی کہ عقل کے مردوں کے عقل پہ پڑ گیا۔ ماشاء عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت اپنانے والا بنے۔ ترک السنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موبقات جو تباہ ہلاک کر دینے والے، عذاب قبر، عذاب نار، عذاب جہنم، عذاب حشر، دنیا کی ہلاکت و بربادی میں کا سب سے پہلا سبب کیا بتایا؟ ترک السنہ، نبی کی سنت کو ترک کر دینا، نبی کی سنتوں کو نظر انداز کر دینا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 ونقض البیعہ، بیعت، جس حاکم سے اور جس امیر سے بیعت کیا ہے اس بیعت کو آپ کیا کریں؟ توڑ دیں۔ نمبر 3 وترک الجماعہ، جماعت سے نکل کر کے علیحدگی اور انفرادی زندگی گزارنا۔ علی رضی اللہ عنہ کا یہ کیا ہے؟ یہ موبقات یعنی مہلکات ہیں۔ اب حضرت علی نے کہا میاں میں نے تو تم کو سنا دیا، اب تم سناؤ مجھے کیا منجیات۔ موبقات اور منجیات تھا نا، موبقات تو میں نے سنا دیا، تم ذرا منجیات سناؤ۔ تو کعب احبار نے کہا ہم نے جو حدیث اپنے اساتذہ سے سنی ہے منجیات کی وہ ہے اللہ اکبر، کف لسان، اپنی زبان کی حفاظت کرو، وجلوس فی بیت، فتنے کے زمانے میں اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔ نمبر 3 وبکاؤک علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عقبہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ ابن عامر نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بما نجات المومن، ہم مومنوں کی نجات کس میں ہوگی؟ تو اللہ رسول نے فرمایا املک علیک لسانک واملک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ اے عقبہ
اگر تم نجات چاہتے ہو تو مومن کے نجات اللہ نے 3 چیزوں میں رکھی. نمبر 1 اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب روتا رہے. نمبر 2 فتنے فساد میں برائیوں کے دور میں ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اپنے گھر میں زیادہ وقت لگائے تاکہ خود بھی برائیوں سے بچے اور اولاد کو بھی برائیوں سے بچائے, صحیح تربیت ہو. نمبر 3 املک علیک لسانک, اپنے زبان کی حفاظت کرو. اللہ اکبر. اب آئیں اور حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, دیکھیں بات کیا چل رہی ہے. صحابہ جیسے حدیثوں کو حفظ کرتے تھے, یاد کرتے تھے, ایسے اپنے شاگردوں کو بھی تاکید کرتے کہ شاگرد بھی لکھیں بھی اور لکھنے کے ساتھ حفظ بھی کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں, عمر فاروق کہتے تفقہوا قبل ان تسودوا, تفقہوا قبل ان تسودوا. اے لوگو علم یاد کر لو, علم سمجھ لو, علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ تم کو سردار بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ تم کو سردار بنایا جائے. اور وبعد ان تسودوا, اور سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہنا. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں تو اس میں بڑی وضاحت ہے. عمر فاروق کیا کہتے؟ تعلموا الفرائض والسنۃ کما تعلمون القرآن والسنہ. اے لوگو جیسے تم قرآن کا یاد کرتے ہو ایسے ہی سنت اور فرائض یاد کر لو. فرائض سے مراد سنت سے نبی کی حدیث اور فرائض سے مراد وراثت کے مسائل. دیکھیں باقاعدہ یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھنے اور یاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں. حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے سنا, علیکم بالعلم قبل ان یقبض, علیکم بالعلم قبل ان یقبض. اے لوگو علم کو یاد کر لو, علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم اٹھ جائے. وَقَبْضُهُ ذِهَابُ أَهْلِهِ, اور علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ علم والے اٹھ جائیں. جیسے کہ یہی مرفوع حدیث ہے, بالکل یہی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر. کہا جاتا ہے مینا کا میدان تھا, آپ اونٹنی پر سوار تھے, آپ بار بار تعلیم کر رہے, تاکید کر تعلموا تعلموا قبل ان یقبض العلم. اے لوگو میرے صحابیوں قبل اس کے کہ علم اٹھ جائے علم حاصل کر لو, علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم اٹھ جائے. بار بار آپ تاکید کر رہے تھے حجۃ الوداع میں, اے لوگو تعلموا قبل ان یقبض یا ان یرفع, علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے علم سیکھ لو. صحابہ کرام کہتے ہیں, ابو امامہ راوی کہتے ہیں ایک شخص کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ کیف یقبض العلم, علم کیسے اٹھ جائے گا؟ تو آپ نے ساتھ میں الا سن لو ان ذهاب العلم ذهاب العلماء, الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء, الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء. اونٹنی پر سوار آپ فرماتے یاد رکھو علم ایسا نہیں کہ قرآن اٹھ جائے گا, حدیث اٹھ جائے گی, نہیں. علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے گا, اٹھ جائیں گے, اور علماء کی کوتاہی ہوگی کہ اپنی زندگی میں علماء سکھائیں گے نہیں, اور عوام کی کوتاہی ہوگی ارے مولوی صاحب سب بتا دیتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. وہ علماء کے علم سے لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے, علماء اٹھ جائیں گے تو صحیح بخاری کی روایت باقی کون سے رہ جائیں گے؟ کون؟ جاہل ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ جیسے کہ میں نے کہیں بتایا تھا تقریباً آج سے 40-45 سال قبل دکن کے علاقے میں تھا, تو وہاں پرانے آدمی جو تھے پرانے انتقال کر کے انہوں نے بتایا کہ ہمارے محلے میں پہلے حکومت کی طرف سے کیا ہوتا تھا, قاضی حکومت. یہ دکن میں جب عثمانیہ حکومت تھی, یعنی دکنی مسلم ریاست تھی,
تو وہاں جو ہے وہ باقاعدہ ماشاءاللہ قاضی ہوتا تھا. تو قاضی کا بیٹا ذرا کچھ آوارہ نکلا, علم نہیں. اور دستور کیا تھا کہ اگر خود قاضی بیمار ہو جائے یا معذور ہو جائے اور مر جائے تو حکومت اس کا بیٹا اگر رہتا تھا تو اس کے بیٹے کو قاضی باپ کی جگہ بنا کر کے نہایت آسانی سے اس کو مقام مل جاتا تھا. بیٹا نہ خود علم حاصل کیا نہ باپ نے کبھی توجہ کی. اب بیٹا جو ہے باپ جب مرنے لگا بالکل آخر عمر میں تو بڑا افسوس کرتا ہے, کیا بتائیں بیٹا ذرا سا بے دین نکل گیا. بے دین یعنی عالم تو نہیں ہے اور اتنی بہترین تنخواہ نظام حیدرآباد ہم کو دیتے ہیں ماشاءاللہ, کیا پوچھنا ہے. اب بیٹا قاضی نہیں بن سکتا ہے تو ہمارے گھر سے چلی جائے گی. تو جو دائیں بائیں بیٹھنے والے تھے نا انہوں نے کہا حضرت آپ پرواہ نہ کریں, میں ایک مشورہ دیتا ہوں اس پر عمل کر لے, کامیاب رہیں گے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹے کو بنا دے قاضی, اپنی جگہ بیٹے کو بنا دیں قاضی, نائب, حکومت سے منظور ہم کرا لیں گے. کہا کہ ارے یہ تو جاہل ہے, یہ مسئلہ کیسے بتائے گا؟ کہا وہ تو ہماری ذمہ داری ہے بس آپ. چلو بھائی, سوچا یہ لوگ ہمارے ساتھ اتنے دن تک بیٹھتے ہیں, ہمارے مرنے کے بعد شاید ہمارے بیٹے کو ذرا پڑھا دیں گے. وہ مر گئے باپ. اب بیٹے کی باری آئی فیصلہ کرنے کی, تو کیا کریں؟ تو اس موقع پر جو اس میں ہوشیار تھا سیکریٹری کا, اس نے کہا دیکھو سب سے آسان مسئلہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے فیصلہ کرانے تو کہہ دینا فیہ قولان. کیا ہے فیہ قولان؟ تمہارا جو مسئلہ ہے بھائی اس میں ائمہ کا 2 قول ہے, ایک حلال کا دوسرا حرام کا, جو چاہے تم کر لو. کہا جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے کیا کہتے ہیں فیہ قولان, بھائی اس میں 2 قول ہے, ایک حلال کا, ایک تمہاری مرضی جو کچھ کر لو. بہرحال ایک زمانے تک تو اپنی دکان چلاتا رہا. جب بھی کوئی مسئلہ لے کر کے آئے, بھائی اس سے وضو ٹوٹتا ہے, بھائی دیکھو ایک اختلافی مسئلہ ہے فیہ قولان, ٹوٹتا بھی یہ ہے, کچھ علماء کہتے نہیں ٹوٹتا, اپنا کام چلا. کچھ ایک دن ذرا کوئی ان کی طرح پڑھا لکھا آ گیا, اس نے کہا بھائی اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمجھ گئے اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فیہ قولان. سمجھ گئے نا اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی اللہ کے بارے میں 2 قول ہے, ایک ہے مارنے کا, دوسرا ہے نہ مارنے کا. سمجھ گئے نا. بہرحال اس دن اس کا سارا پول گھس گیا اور اس نے اعلان کیا اور مارنا پتھر شروع کر دیا لوگوں کو لا کر کے, دیکھو یہ دہیر مرتد ہو گیا, کہتا ہے اللہ کے بارے میں 2 قول ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علم کیسے اٹھتا ہے؟ علماء سے. علماء الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء. سن لو علم کیسے اٹھتا ہے؟ علماء کے اٹھ جانے سے علم ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء کو غنیمت سمجھنا چاہیے. علماء جب تک ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھا لو. ایسا نہ ہو کہ علماء چلے جائیں اور پورا علم ان کا قبر میں چلا جائے ان کے ساتھ اور آپ لوگ محروم رہ جائیں. اسی لیے علماء کا موجود رہنا یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے, اس میں فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اسی چیز کی طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قبل علیکم بالعلم قبل ان یقبض, اے لوگو علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم قبضہ کر لیا جائے. اور علم کیسے قبض ہوگا؟ قبضہ کیا جائے, چھین لیا جائے گا علماء کو وفات دے کر کے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اب ذرا غور سے سنیں, تزاوروا وتذاکروا الحدیث فإنکم الا تفعلوه یدرسوا. اے لوگو سن لو, تم ہمیشہ علماء کی اور آپس میں ایک دوسرے عالم جو ہیں یا ایک دوسرے پڑھے لکھے زیارت کرتے رہے, ملنے کے لیے جاتے نہیں, اور جہاں بیٹھے وہاں حدیث کا ذکر کرتے رہو. اپنی مجلسوں میں اپنی ملاقات میں کیا کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ حدیث کا. الا تفعلوا, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, حدیثیں جو ہیں اٹھ جائیں گی, پھر حدیثیں نہیں سننے کو تمہیں ملے گا. اور جہاں واللہ جہاں علماء نے حدیثیں
چھوڑ دیا اور حدیث کا علم عام نہ ہوا، وہاں گمراہی بڑی آسانی سے پھیل جاتی ہے۔ کیوں؟ اب وہاں بدعات اور شرک کا مقابلہ کرنے والا کوئی اسلحہ مومن کے پاس نہیں رہتا۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نمبر 5 حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول، یہ یاد کریں، سنیں، یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا مانگیں۔ اتنا بڑا پیارا قول، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے، قریش مکہ آئے تھے اور خانہ کعبہ سے فارغ ہو کے ایک طرف کہیں جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قریش مکہ کے چند نوجوان بیٹھے فضول میں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اس کا کوئی خیال نہیں۔ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ اپنا وقت پاس کر رہے ہیں، فضول ضائع کر رہے ہیں۔ ادھر سے گزرے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص تو دیکھا کہ یہاں بڑے لوگ کچھ اپنا بیٹھے ہیں، آگے گئے تو نوجوانوں کے ایک گروہ کو دیکھا بیکار ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ کے آئے، بچوں سے کچھ نہیں کہا، کس کے پاس آئے؟ بڑوں کے پاس، اور کہا یا معاشر قریش ما لکم قد طرحتم هذه الاغیلمۃ، اے قریش مکہ، اے بڑے بوڑھے لوگوں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے نوجوانوں کی جماعت کو ذرا دیکھو، تم نے ان کو کچرے میں ڈال رکھا ہے، ان کو بیکار ضائع کر رہے ہو۔ سنو، لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، واوسعوا لهم فی المجلس، اپنی مجلسوں میں ان کو بلا کر کے بیٹھاؤ، واسمعوہم الحدیث، اور زبردستی اپنے مجلسوں میں بیٹھا کر کے اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان کو سناؤ۔ ہم کتنی سناتے ہیں؟ ہمارا تو ماشاءاللہ وہ دور ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے بر صغیر یا متحدہ ہند یا جو میں نے کہا بلاد قارہ ہندیہ میں کیا کرتے تھے، مولانا روم کی مثنوی پڑھی جاتی تھی، جھوم کر کے، واہ صاحب، وہ بھی لال قلعہ کے اندر، کیا پوچھنا ہے، بڑے مزے آتے ہیں۔ چلو، اس کا دور ختم ہوا تو گلستاں اور بوستاں پڑھی جائے، کہاں؟ لال قلعہ کے اندر، سب سے بڑا مرکز جو علماء کا، وہاں کیا پڑھا جائے؟ سورۃ الفاتحہ کبھی نہ سنائے جائے۔ لال قلعہ میں بیٹھ کر کے بادشاہ کے سامنے یہ درس ہوتا تھا۔ پھر گلستہ بوستہ کا دور ختم ہوا تو ملفوظات پڑھے جانے لگے۔ کیا پڑھے جانے لگے؟ ملفوظات جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ کیا معلوم ہے ملفوظات؟ بزرگ لوگ جب بیٹھتے تھے جو کچھ بیان کرتے تھے ہوا میں، ان کی ساری باتیں کسی ہوا میں ہوتی تھی، تو جو کچھ ہوا میں بیان کرتے تھے اس کو لوگ نوٹ کرتے رہتے تھے، اور پھر وہ ملفوظات جمع ہو جاتے تو اس کو بیٹھ کر کے سناتے، حضرت نے یہ فرمایا، حضرت نے یہ فرمایا۔ یہ کبھی نہ سنا بر صغیر کے لوگوں نے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ سنا تو کیا سنا؟ مثنوی میں علامہ روم نے یہ کہا، سعدی نے گلستہ بوستہ میں یہ کہا، سعدی نے کریمہ میں یہ کہا، فلاں صاحب نے ملفوظات میں یہ کہا، نہ قرآن اور نہ سنت۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا کہا، ہندی مسلمانوں، حیات حکمت قرآن گیری، ببندہ صوفی و ملا اسیری، بایا تسترا کارے جدے نیست کی ادیاسی نے او آساب امیری۔ اے ہندی مسلمان، کارہ ہندیہ کے مسلمان، سن لے، تیری ساری زندگی کیسے گزری؟ حیات حکمت قرآن گیری، کبھی قرآن و سنت سن کر کے پڑھ کر کے تو نے اسلامی زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ ببندہ صوفیو ملا اسیری، پیروں فقیروں کا غلام بنا رہا، مجاوروں کو نذرانے پیش کرتا رہا، بس،
اور وہاں بھی تجھے جھاڑو لگائے پیٹھ پر مارے سارے گناہ گھڑ گئے واپس جا. یہی کیا ہے. سمجھ گئے نا. بآیاتش ترا کارے جدے نیست. اللہ تعالیٰ کے 30 پارے کے قرآن اور نبی کی سنت سے تیرا کوئی سروکار ہے ہی نہیں ہے. نہ کانوں نے کبھی سنا نہ زبان نے کبھی پڑھا. بس کیا کیا تو نے؟ بآیاتش ترا کارے جدے نیست کہ ادیاسی نے او آساں بمیری. بس اتنا سن لیا کہ مرنے والا مر رہا ہے، اگر تکلیف یاسین پڑھے گا تو جلدی مر جائے گا. اس لیے مردے کے لیے تو نے یاسین کے علاوہ 113 سورت قرآن کی اور نظر انداز کر دیا ہے. میرے بھائی یہ ہمارے اوپر ایک دور گزرا ہوا ہے. حضرت ہمارے بڑوں نے کبھی یہ نہیں سوچا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کیا کہتے ہیں؟ یا معاشرہ قریش کا مالکم، تمہارا دماغ کہاں چلا گیا ہے؟ تم کیسے غفلت میں ہو؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے بے حس، تمہاری غیرت مر چکی ہے. مالکم قد طرحتم هذه الغیلما، یہ نوجوان بچوں کو تم نے ضائع کر دیا ہے، اپنی مجلسوں سے کیوں دور کیا ہے؟ ان کو پکڑو، ان کو بلاؤ. اوسعوا لهم فی المجلس، اپنی مجلسوں میں ان کے بیٹھنے کی جگہ بناؤ. واسمعوهم الحدیث، اور ان کو زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناؤ. اور وافقہوہم ایاہ، اور نبی کی حدیثوں ان کو سمجھاؤ ہی. ایسا نہیں کہ ہاں پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ برکت کے لیے نہیں، ان کو سمجھاؤ کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلا. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ صِغَارُ قَوْمٍ، آج وہ لڑکے ہیں، آج وہ بچے سمجھے جا رہے ہیں، آج وہ ان کے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے. یہی بچے کل تم مر جاؤ گے تو وہ تمہارے بڑے بنیں گے. کتنی حکمت کی بات. فَإِنَّهُمُ الْيَوْمُ صِغَارُ قَوْمٍ، آج وہ تم بڑے لوگوں کے سامنے چھوٹے ہیں، اور کل جب تم مر جاؤ گے تو وہی تمہاری قوم کے بڑے، تمہاری جگہ پر وہ بیٹھیں گے. جیسے تم پہلے صغیر تھے اور تمہارے بڑے مر گئے تو تم کبیر بن گئے. دیکھو حدیث کو یاد کرانے کا کس طرح سے یعنی لحاظ رکھا جاتا تھا. اسی لیے اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت سختی کے ساتھ کہتے، اے لوگو تذاکروا ھذا الحدیث، تذاکروا ھذا الحدیث، اپنے شاگردوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو، تذاکروا ھذا الحدیث، اے لوگو جہاں بیٹھو اپنے اہل وعیال، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب میں، تذاکروا ھذا الحدیث، ھذا الحدیث، نبی کی ان حدیثوں کو بیان کرتے رہو، نبی کی ان حدیثوں کو سناتے رہو، نبی کی ان حدیثیں یاد کراتے رہو. لا یتفلت منکم، تم سے حدیثیں غائب نہ ہو سکیں. فإنہ لیس بمنزلۃ القرآن، القرآن مجموع محفوظ وإنکم ان لم تذاکروا ھذا الحدیث. قرآن تو عمر فاروق نے ایک جگہ ابو بکر نے اکٹھا کرا دیا ہے. قرآن کی کوئی آیت تو غائب نہیں ہوگی، کیوں؟ لکھ لی گئی ہے. لیکن یہ حدیثیں جو ہیں قرآن کی طرح ایک جگہ اللہ کے رسول کی حدیثیں جمع نہیں کی گئی ہیں، کچھ یہاں ہے، کچھ وہاں ہے، کچھ کسی کے پاس ہے. اگر تم اس طرح سے نہیں کرو گے تو یہ حدیثیں تمہارے دل و دماغ سے نکل جائے گی. ان کو یا بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو جمع رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے صرف ایک شکل ہے. کیا؟ جہاں بیٹھو حدیثیں سناتے رہو، حدیثوں کا ذکر کرتے رہو. آگے کیا کہتے ہیں؟ لا یقل احدکم، تم میں سے نہیں کل ہفتے میں ایک دن سنا دیتا ہوں، نہیں آج میں نے چھٹی کر لی ہے، کل میں نے سنا دیا. لا یقل احدکم حدثت امس، یہ نہ کہ آج بیٹھے ہوئے چونکہ کل میں نے سنا دیا ہے آج کیوں میں بیان کروں. بل حدث امس، کل تو نے بیان کیا.
وحدث الیوم، آج بھی تو ان کو سنا، وحدث الغدن، غدن، کل بھی ان کو حدیثیں سنا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کتنا سناتے ہیں؟ ارے کم سے کم کوئی حدیث کی کتاب رکھ لو، روزانہ ایک حدیث بھی گھر میں سناؤ تو بچے سمجھیں ہاں چلو آج میں نے حدیث. اور اگر جب حدیث سنتے سنتے جب مزہ آ جائے گا تو پھر کبھی بھی وہ انشاءاللہ آپ سے زبردستی حدیث کر کے سنیں گے. اسی طرح حضرت علی عبداللہ بن عباس اور کہتے اذا سمعتم منا شیئا، جب میں تم لوگوں کو کوئی حدیث سناؤں اور حدیث تم نے مجھ سے سن لیا تو یاد رکھنا، ایسا نہیں ماشاءاللہ کل حضرت عبداللہ نے ہمیں ایک حدیث سنا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ فتذاکروہ بینکم، بلکہ سننے کے بعد بھی تم ان حدیثوں کو اپنے درمیان خوب پڑھ کے سناتے رہنا تاکہ حدیثیں بالکل یاد رہیں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے ان ھذا المجلس من بلاغ اللہ ایاکم وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغ ما ارسل به وانتم فبلغوا عنا احسن ما تسمعون. یہ مجلسیں ہیں کیسی ہیں؟ یہ پیغام الہی اور پیغام رسول پہنچانے کی مجلسیں ہیں. اللہ کے رسول نے اللہ سے لیا، ہم کو پہنچایا، اور ہم نے اللہ کے رسول سے لیا، تم کو پہنچا دے رہے ہیں. تمہیں یاد رکھنا ہے اور پھر آگے لوگوں کو پہنچانا تمہارا کام ہے. یہ سب اقوال برابر ایک دوسرے سے کو نقل کرتے رہے. اسی طرح سے بہت سارے اقوال ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام نے جس طرح سے حدیث کو سنا، یاد کیا، لکھا، ایسے ہی اپنے شاگردوں کو بھی تاکید کی. نمبر 5، 4 ہو گیا نا. نمبر 5 کیا؟ نمبر 5 حدیث کی حفاظت کے لیے جو طریقے اپنائے صحابہ کرام نے. نمبر 5، اب یہ بڑا اہم، اس کو سنیں. صحابہ کرام نے 5واں طریقہ جو اختیار کیا وہ کیا تھا؟ حدیثیں لکھ کر کے کتاب کی شکل میں دینا، صحیفے کے شکل میں دینا، اور پھر اس کتاب کو ایک دوسرے کو اجازت دے کر کے آگے بڑھانا. زبانی نہیں. کون طریقہ؟ اجازہ. یہ ہم نے لکھا ہوا ہے نا، جیسے ہم نے لکھا، یہ آپ کو ہم لکھ کر کے دے دیں. اور ایسا نہیں کہ لکھ دے چلے جاؤ، نہیں. یا آپ ہم سے لکھ رہے ہیں. ابھی جتنے لوگ ہم سے لکھ رہے ہیں محدثین کے یہاں کسی کو اجازت نہیں کہ یہ آگے بڑھائے مثال کے طور پر، اور کہے شیخ صاحب نے بتایا. کسی کے لیے جائز نہیں. کب جائز ہوگا؟ جب آپ ہم کو دوبارہ سنا دیں اور میں اوکے کر دوں گا تب روایت کرنے کی. ہو سکتا ہے میں کچھ بیان کروں اور آپ نے کچھ لکھ لیا ہو سکتا ہے نا. میں نے لکھایا حمیر اور آپ خمیر لکھ لی، پھر کیا ہو گیا؟ جیسے سنوی ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ محدثین نے کڑی شرط، صحابہ نے جو لکھا ایک دوسرے سے آگے بڑھایا سن کر کے. سمجھ گئے نا؟ لکھنے میں غلطی ہوتی. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت اجازت نہیں دیتے محدثین. محدث حدیث پڑھا رہے ہیں، بڑا سا مجمع ہے، پڑھ چکے ہیں. امام ابن ماجہ حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب لوگ تو دیکھ رہے ہیں، اور ایک صاحب بہت خشوع خضوع کے ساتھ استاد کو نہیں دیکھتے تھے، صرف کیا کر رہے تھے؟ وہ لکھتے جا رہے ہیں. سمجھیے نا؟ استاد کہاں تک پہنچے تھے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہاں تک پہنچے تھے. کچھ لوگ تو دیکھ رہے تھے استاد کی طرف، اور ایک صاحب بزرگ تھے وہ بس لکھ کے جا رہے تھے.
جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، دروازے پر ایک بزرگ آئے، نورانی چہرہ، رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ جیسے وہ آئے السلام علیکم، تو استاد نے کہا ماشاء اللہ، من قام باللیل ضاء وجہہ بالنہار، جو رات میں تہجد پڑھتا ہے دن کو اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، قال رسول اللہ تو استاد پڑھ چکا تھا، آگے انہوں نے نوٹ کر لیا۔ دیکھا، نوٹ کر لیا نا، غلطی تو ہو گئی۔ اور جو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، جو لوگ سر نیچے نے استاد کو دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ ابھی حدیث نہیں، قال رسول اللہ کے بعد یہ آ گئے، ان کی تعریف کرنے لگے، حدیث ابھی بعد میں استاد دکھائے گا۔ لیکن جو سر نیچے کیا ہوا تھا اس نے اس کو کیا بنا لیا؟ نوٹ۔ دیکھا، ایک حدیث بڑھ گئی، استاد سے کہا سند صحیح، لیکن وہاں استاد کا قول جو ہے قال رسول اللہ بن گیا۔ قال رسول اللہ تک استاد بول چکا تھا، اس کے بعد اور شخص آ گیا۔ ارے دیکھیں، کتابت میں کبھی ایسی غفلت ہو جاتی ہے، اسی لیے اب کیا کرنا ہے، آپ نے جو لکھا اس کو استاد پر پیش کریں، اور استاد پھر سنے گا، اس کے بعد کہے گا ہاں ہم نے اب آگے روایت کرنے کی اجازت آپ کو دے دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو صحابہ کرام نے پانچواں طریقہ ہے نا، پانچواں طریقہ یہ اپنایا کہ جو اپنے نبی علیہ السلام سے سن حدیثیں نوٹ کیے تھے، جو صحیفے ان کے پاس تھے، ان صحیفوں کو آگے بڑھایا۔ کیا مطلب؟ یعنی باقاعدہ صحابہ کے زمانے سے حدیث کتابی شکل میں بھی نقل ہوتی آئی۔ بخاری 300 سال کے بعد نہیں، بلکہ اللہ صحابہ کرام سے کے زمانے سے حدیث آ رہے۔ اب اس میں نمبر 1 سب سے پہلا صحیفہ، صحیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ کیا؟ زکوٰۃ کے مسائل۔ کتاب الزکوٰۃ تو لکھی ہوئی ہے نا، مل گئی نا؟ اور کس نے لکھا؟ اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب۔ اور سوچیں، ابو بکر صدیق کے پاس کیا موجود ہے؟ کتاب الزکوٰۃ لکھی ہوئی، پریس نہیں تو چاہے چھپا لیے ہوتے، یا یہ والا ہوتا تو بھی تیار کر لیتے، لیکن لکھی ہوئی ہے۔ کیا نام تھا؟ میں نے بتایا صحیفہ ابو بکر کہا جاتا تھا، لیکن آج کے اسلام سے کیا کہیں گے؟ کتاب الزکوٰۃ۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان ابا بکر الصدیق بعثہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے لوگوں پر مہر لگا کر کے تصدیق کر کے اس کو بھیجا تھا کہ اسی کے مطابق زکوٰۃ وصولی جائے اور زکوٰۃ نکالی جائے۔ تھی نا کتاب؟ آگے صحیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ گئے نا؟ یہ بھی موجود ہے۔ خطب الناس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبہ نے دیتے ہوئے فرمایا من زعم ان عندنا شیئا نقرأه ليس في کتاب اللہ تعال، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے، یعنی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اور خاص طور سے جب یہ کہا جانے لگا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا وصی مقرر کیا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحائف نکالے اور کہا یہ میرا مجموعہ ہے،
آ کر کے کوئی دیکھ لے اس کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں جو ہمارے متعلق لوگ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت علی پھر بتایا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. نمبر 3 صحیفہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. آپ حضرات اس سے پہلے سن چکے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا قول. کیا کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی حدیث روایت نہیں کرتا سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے. کیوں؟ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمرو نے جو لکھا تھا اس کو محفوظ رکھا تھا اور اس کا نام بھی رکھا تھا انہوں نے. سمجھیں؟ الصحیفۃ الصادقہ نام کیا رکھا تھا؟ ماشاءاللہ نام کے ساتھ. اس کا مطلب صحیح البخاری کے پاس کہ پہلے کیا تھا؟ الصحیفۃ الصادقہ. اب یہاں ایک چیز ذرا سا یاد رکھیے گا. یہاں تو تفصیل نہیں ہے، دوسرے مقامات پر تفصیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب تھی 500 حدیثیں اس میں تھی. کتنا؟ 500. لیکن پھر وہی میں نے کہا جو مستشرقین کے بارے میں کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے اس کو جلا دیا تھا. کیا کیا؟ صحیح بات ہے، جلایا تو تھا. ابو بکر نے کیا کیا؟ اس کو جلا دیا. کیوں جلا دیا بھائی؟ کیوں جلایا؟ اطاعت تو موقع مل گیا. میں نے کہا اس آدھی بات نقل کرتے ہیں. جلایا اس لیے ایک تو وہ حدیثیں بھی آپ نے سنا لکھ کر کے کہاں بھیج دیا تھا؟ کس کے پاس بھیجا تھا؟ گورنروں کے پاس بھیج دیا تھا نا. ان ابا بکر وقذف له کتابا، ابو بکر نے لکھا اور لکھ کر کے کہاں بھیج دیا؟ گورنروں کے پاس. آئی بات سمجھ میں؟ ابو بکر صدیق نے پہنچا دیا، دوسری کاپی بنا دی اس کی. دیکھو یہ دجاجلہ کس طرح سے شیطانی کرتے ہیں. بھائی ابو بکر نے جلا دیا تھا تو کیوں جلایا؟ اب تو یہ کہیں ہاں بھائی حدیث اگر حجت ہوتی تو کیوں جلاتے؟ اس کا مطلب کہ بگاڑ کا خدشہ تھا اسی لیے ابو بکر نے کیا کیا. لیکن پوری بات نہیں. پورا واقعہ کیا ہے؟ اس کی کاپی بنا کر کے گورنروں تک بھیج دیا. ٹھیک ہے نا. اب تو اس کی وہ حدیث عام ہو گئی نا. اب ضائع ہونے کا کوئی ڈر ہے؟ پھر دوسرے ابھی آپ نے سنا کہ صدیق اکبر سے عاصم نے کیا کہا؟ عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر ایک گھوڑا پہنچوائیں گے تمہارے گھر تک، لیکن پہلے پورے ہجرت والی حدیثیں بیان کر دیتا ہوں. اس کا مطلب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری حدیثیں روایت کر چکے تھے، یہاں تک کہ دوسری کاپی بنا کر کے لکھ کر کے گورنروں کے پاس بھیج چکے تھے. پھر کتاب جب پرانی ہو جائے گی، پھٹ جائے گی تو کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ آج حیا نے ہر مسجد کے سامنے رکھ دیا ہے نا، ڈبہ رکھ دیا ہے نا، پھٹے پرانے قرآن کہاں کرو ڈال دو. تب کوئی شیطان کہے بھائی خلیج میں تو قرآن کو جلا دیا، پھر قرآن کہاں باقی رہا؟ یہ نہیں ظالم بتاتا کہ ہاں کون سا قرآن مسجد سے نکالا گیا. نکالا وہ گیا جس کے بے توہین کا، جس کے اوراق کے ادھر ادھر منتشر ہو جانے کا خدشہ ہے. اوقاف کے حوالے کر دیا. اب وہ ذمہ دار ہے، اس کو لے جا کے کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ پیپر، ان کی ذمہ داری. حضرت ابو بکر صدیق نے اگر اس کو جلا دیا تو اس لیے نہیں جلایا کہ ہاں چلو اس کو. اور پھر ابو صدیق اکبر نے قرآن کو کیا کیا تھا؟ بخاری کی روایت، جب عمر فاروق نے کیا کیا تھا، جب عثمان بن عفان نے کیا کیا تھا
جب سارے مصحف مقرر کر دیے گئے تو پرانے جو مصحف کیا کیے تھے وہ؟ تو اگر یہ دلیل ہے تو قرآن کو بھی تو پرانے کیا کہتے ہیں وہ نسخوں کو جلایا گیا تھا، تو پھر قرآن کہاں سے آ گیا؟ نہیں سمجھ آیا۔ عثمان بن عفان نے یہی کیا تھا نا، تو ابو بکر نے اس لیے نہیں حدیث جلا دیا کہ حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، پرانا ہو گیا تھا، اس کا محفوظ رہنا مشکل تھا، اس لیے جلا دیا تھا۔ کب؟ جب اس کی کاپیاں گورنروں کو بھیج دیا اور اپنے سے روایت کر کے معاملہ۔ اور اگر دیکھنا چاہو تو آج مسند احمد بن حنبل میں سب سے پہلی حدیثیں جو نقل کی گئی ابو بکر صدیق کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسند مقرر کی ہے وہ عشرے مبشرہ سے، اور عشرے مبشرہ میں بھی بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی حدیثیں جو نقل کی کن کی؟ ابو بکر سے جلا دیا تھا، تو اس بعد میں کہاں سے آئی؟ ایک حدیث ابو بکر کی لکھی ہوئی ضائع نہیں گئی۔ تو یہ کس کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص۔ مجاہد کہتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے ملنے کے لیے گیا، ایسے بیٹھا لیا تو ایسے تکیہ جو تھا بستر اس کے نیچے دیکھا ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو کھینچا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہم کو، اس کو چھونا نہیں تو۔ میں نے کہا یا عبداللہ ما لک تمنعنی، آج تک مجھے کسی چیز تم نہیں منع کر رہے تھے، اس سے کیوں منع کر دیا؟ کہا کہ اللہ ساری چیزیں تھیں لیکن یہ جو ہے صحیفہ صادقہ الصادقۃ، یہ صحیفہ صادقہ ہے، ہذہ ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی وبینہ احد، اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات بغیر کسی واسطے کے اگر میرے پاس ہے تو یہی ہے، یعنی ہمارے اور اللہ کے رسول کے درمیان میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اب بتائیں صحیفے کا نام بھی موجود تھا بھائی، اللہ اکبر۔ نمبر 4 صحیفہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کے باب الصبر عند القتال کے اندر اس صحیفے کا تذکرہ کیا ہے کہ روایتیں جو ہیں کہاں کی ہیں؟ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے سے۔ نمبر 5 صحیفۃ ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ تھا اس سے یہ نقل لی گئی ہیں، یہ ایک صحیفہ تھا۔ صحیفہ آگے صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، جس کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے پورا صحیفہ نقل کیا ہے کہ دیکھیں یہ صحیفہ کس کا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ پھر الصحیفۃ الصحیحۃ، اور ایک صحیفہ اور ہے حمام بن منبہ، کل گزرا تھا کہ یمن میں جس کے ذریعے حدیث پہنچی وہ کون صحابی تھے؟ حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی بن ابی طالب، اور حضرت معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ سے جو شاگرد تیار ہوئے تھے ان میں کون تھے؟ حمام بن منبہ اور وہب ابن منبہ۔ اللہ اکبر۔ یہ حمام جو ہیں انہوں نے یہ پورا صحیفہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے آج دنیا میں سب سے پرانی کتاب جو واقعی تباہ ہو چکی ہے تو صحیفہ حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسند نقل کی ہے اس پورے صحیفے کو اس میں عنوان نقل کر دیا ہے۔ کیوں؟ حمام بن منبہ سے کس نے نقل کیا؟ حضرت ابو ہریرہ سے حمام بن منبہ، اور حمام بن منبہ وغیرہ سے کس نے نقل کیا؟ پھر آگے چل کے عبد الرزاق الصنعانی
اور پھر ان سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نقل کیا. اس طرح سے پوری کتاب آج کہاں موجود ہے؟ مسند احمد، اور الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے الحمدللہ، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کو مسلمانوں نے کیا. اب یہ میرے بھائیوں، اصل میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس صحابہ کرام نے جو حدیث کی حفاظت کیا، پانچواں طریقہ کیا تھا؟ کتابی شکل میں لکھ کر کے اس کو موجود رکھا، اور پھر وہ کتاب نقل کرتے ہوئے اپنے سے آگے ان کے شاگردوں نے لیا، اور کتنے صحیفے آج تک موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث تدوین ہوئی بخاری اور مسلم نے کیا، اس سے پہلے حدیثیں کہاں تھی، کہاں کس کو کیا گارنٹی ہے؟ حدیثیں اس سے پہلے بھی لکھی جاتی رہیں اور نقل کی گئی ہیں. اور ایک چیز اور بتائیں، الحمدللہ یہ صحابہ کرام جو حدیث نقل کر رہے تھے، اس میں ایک بہت بڑا جمع کرنے لگے، یاد کرنے لگے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی رہا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے شروع کیا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے شروع کیا، جس کو متعدد محدثین نے نقل کیا. وہ کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قلت لرجل من الانصار، میں نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی اور کچھ ساتھیوں سے کہا، حلما، آؤ یار، کیا کرو گے بیٹھ کر کے، کب تک کھیلتے کودتے رہیں گے؟ حلما، آؤ، فنسأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب رسول ابھی بہت کثیر مقدار میں زندہ ہیں، ان سے ہم لوگ نبی علیہ السلام کی حدیثیں سن کر کے جمع کر لیں. مدینے کے اندر جتنے صحابہ ہیں سب سے مل کے کیا کریں؟ ہم حدیثیں اکٹھا کر لیں. تو اس نوجوان نے کہا، ارے کیا بات کرتے یار، یہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے تمہیں کون پوچھنے آئے گا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے ہوتے ہوئے تم سے کون حدیث سے پوچھنے کے لیے آئے گا؟ کا ساتھ دیا لیکن چھوڑ دیا، لیکن میں برابر حدیث حاصل کرتا رہا. کہتے ہیں کہ میں جب سنتا کہ فلاں محلے میں ایک صحابی ہیں تو برابر میں ان کے پاس جاتا، اور جانے کے بعد اگر وہ مل جاتے تو ان سے حدیثیں سنتا. جتنی حدیثیں بیان کر دیتے ہم سن کر کے آتے، یاد کرتے اور پھر اسے محفوظ کر لیتے. اور اگر ہم کسی جگہ جاتے سننے کے لیے اور صحابی کے ہاں، اور جب دیکھتے کہ صحابی سو چکے ہیں یا گھر میں اندر ہیں، تو کہتے میں اسی دہلیز پر بیٹھ جاتا، کبھی کبھی لیٹ جاتا تھا. اور اتنی گرمی اور لو چلتی اور دھول اڑتی تو کہتے میرا کان، میرے بال، میرا بدن پورا رمل سے، ریت سے بھر جاتا تھا. اور وہ صحابی کبھی جب دروازہ کھولتے عصر کے وقت تو دیکھتے کہ یہاں کھڑا ہوں، میں وہاں موجود ہوں. اللہ اکبر کہتا، اور کہتا یا ابن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے تم کیسے آئے، کیوں زحمت کیے؟ ہم آئے ہیں کہ ابھی آپ زندہ ہیں، جتنی حدیثیں آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے سب ہم کو سنا دیں. کہتے ہیں، وہ کہتا اللہ کے بندے مجھ کو دعوت دے دیا ہوتا میں خود آتا بلا دیتا، تم یہاں کسی کا کہ نہیں، حاجت ہماری تھی اس لیے میں. اس طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی گلیاں گلیاں چھان ڈالی، اور جتنی حدیثیں ان سے ملی، ان لوگوں سے ملی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب انہوں نے نوٹ کر لیا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ ہمارے کچھ بھائی ایسے کر رہے ہیں، اس لیے انشاءاللہ باقی جو ہے کل. سوال کریں کہ حضرت ابو ہریرہ کو 5000 حدیثیں یاد تھیں، دوسری طرف کہا جاتا ہے امام بخاری کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں. تو ایک چیز یاد رکھیے گا، انشاءاللہ مستقبل بات آئے گی ابھی، یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں یا 7 لاکھ حدیثیں یا 10 لاکھ، تو وہاں سب متن مراد نہیں ہوتا. محدثین کے نزدیک ایک حدیث اگر 100 سند سے مروی ہے،
تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ 100 حدیث. متن ایک ہے لیکن سند کیا ہے؟ 100. تو جہاں کہا جاتا ہے احمد اس طرح سے ہوتی ہے. جی انشاءاللہ کل چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک، بس اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.